اب دوسری وجہ، دوسری حکمت کہ رب تعالیٰ کسی ظالم کو پکڑنے میں مہلت اسے دے دیتا ہے، اس کی دوسری وجہ، اس کا دوسرا سبب، اور اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ رب تعالیٰ اس ظالم کی پکڑ سخت کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی ابھی اگر اس کی پکڑ ہوگی تو ذرا سخت نہیں ہوگی یا زمانے کو پتہ نہیں چلے گا، ذرا وقت گزر جائے اور مزید یہ جو کرنا چاہتا ہے کر لے، پھر جب رب کی پکڑ سخت پکڑ ہوگی تو پھر قیامت تک کے لیے یہ بندہ نشان عبرت ہو جائے۔ فرعون کو دیکھیں، فرعون نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا، کتنا بڑا ظلم ہے۔ پیچھے میں نے وہ حدیث پاک بیان کی کہ حضور نے فرمایا رب تعالیٰ کتنا بردبار ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اولاد ہے، عیسائی کہتے ہیں معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، لوگ کہتے ہیں اس کی اولاد ہے، اور وہ صبر کرتا ہے اور پھر بھی ان کو رزق دے رہا۔ تو اندازہ کریں، ایک تو یہ ہے کہ اس رب کو رب مان کر اس کی اولاد ماننا، اور ایک یہ ہے کہ بندہ خود اپنے آپ کو رب مان لے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اب فرعون نے یہ دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب، تمہارا خدا میں ہوں، اس پر اللہ کی پکڑ نہیں ہوئی۔ پھر اس نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل سے ایک ستارہ نکلا ہے اور اس نے میری پوری جو سلطنت ہے اس پر وہ چھا گیا ہے۔ نجومیوں نے اس کو تعبیر بیان کی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ، ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت اور سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اب اس نے حکم نامہ جاری کیا کہ جو بھی ان میں سے لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دو۔ یہ اب اور ظلم، اب ظلم کرتا رہا، کتنے سال وہ ان لڑکوں کو، بچوں کو مارتا رہا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور پھر بنی اسرائیل پر بھی ظلم کرتا رہا، ان کو اپنی غلامی میں رکھتا رہا، لیکن رب تعالیٰ کی طرف سے اسے مہلت ملتی رہی۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ جب سمندر کے درمیان میں پہنچا اور وہ موجیں جو اللہ رب العزت کے محبوب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے وہ سمندر کا پانی پھٹ گیا، ان کو رستہ مل گیا۔ جب فرعون اس میں داخل ہوا تو رب تعالیٰ کے حکم سے وہ پانی دوبارہ مل گیا، اور پھر اسی سمندر کو رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اس کے جسم کو باہر پھینک دو۔ اور پھر رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، تیرے جسم کو ہم قیامت تک کے لیے سیو رکھیں گے، قیامت تک آنے والے لوگ دیکھیں اور کہیں بھی فرعون کا انجام کیا ہوا ہے۔ اگر اللہ رب العزت اس کو پہلے ظلم پر ہی پکڑ لیتا تو یہ بھی اس کی حکمت اور اس کی مرضی تھی، لیکن اس نے مہلت دی اس کو، اور زیادہ گناہ کرتا رہا، اور زیادہ گناہ کرتا رہا، اور اللہ کی پکڑ اس پر سخت ہوتی گئی۔ اور جب رب تعالیٰ نے اس پر سختی سے پکڑ کی، اب قیامت تک کے لیے مصر کے میوزیم میں آج بھی اس کی لاش موجود ہے۔ وہ جو خود کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اس کو تو سمندر کے پانی نے قبول نہیں کیا، اس کو تو زمین نے قبول نہیں کیا، اور قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا کر رب تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا ہوا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی کو، اس کے جسم کو، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ یہ دیکھتے رہیں اپنے آپ کو رب کہنے والا یہ پڑا ہوا ہے، وہ لوگوں پر ظلم کرنے والا یہ خود پڑا ہوا ہے۔ آج لوگوں کے آسرے پر ہے، جو چاہے اٹھا کر اس کو جہاں مرضی پھینک دے، یہ جو اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کی پکڑ جب کسی قوم پر ہوتی ہے، ظالم قوم پر، تو یاد رکھو اس کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو ایک یہ بھی حکمت ہوتی ہے، رب تعالیٰ کسی ظالم پر فوراً پکڑ نہیں کرتا۔ اب اس سے آگے تیسری حکمت اور ایک سبب، ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ رب تعالیٰ جب کسی ظالم کی فوراً پکڑ نہیں کرتا، دراصل وہ جس پر ظلم کر رہا ہوتا ہے رب تعالیٰ اس کا امتحان لے رہا ہوتا ہے کہ یہ ظالم ہے، یہ ظلم کر رہا ہے اور وہ مظلوم ہے، اور مظلوم کا امتحان لینا مقصود ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں
کہ ان کو صرف اتنا کہہ دینے سے چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے ہیں اور لوگوں کی آزمائش نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، ان کی بھی آزمائش ہوئی ہے، تاکہ اللہ رب العزت لوگوں پر واضح کر دے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ کسی بندے پر آزمائش کی وجہ سے ظلم کیا جاتا ہے تو اس کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، اور ظالم جو ہوتا ہے رب تعالیٰ اس کو مہلت دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں مہلت اس کو کس لیے دی جاتی ہے؟ تاکہ اس مظلوم کی صبر، اس کا ایمان مزید اس کا امتحان ہو سکے۔ اب اس میں رب تعالیٰ کی طرف سے آج کے دور میں اگر ہم ایک مثال دیکھیں تو اہل فلسطین پر ظلم کیا جا رہا ہے، اہل کشمیر پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور جو ظالم ہیں دونوں جگہ پر ان کو مہلت دی جا رہی ہے۔ اسرائیل ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے مہلت دی ہوئی ہے۔ بھارت ہے، انڈیا ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے وہاں کے حکمرانوں کو مہلت دی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو مظلوم ہیں ان کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اور اہل فلسطین اور اہل کشمیر بالخصوص برما والوں پر بھی ظلم ہو رہے ہیں۔ چائنا کے اندر بھی ہمارے بہت سے مسلمان، اور اس میں یہ ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہر جگہ کے ظلم کی ہم آواز اٹھاتے ہیں، لیکن جو چائنا میں ظلم ہو رہا ہے ہم اس کی آواز نہیں اٹھاتے۔ شاید ہمارے ملک پاکستان کی گورنمنٹ کے جو مفادات ہیں وہ چائنا سے وابستہ ہیں کہ سی پیک کی وجہ سے مستقبل میں پاکستان کے لیے ایک بڑا منافع ہونے والا ہے، معاشی حالات ہمارے بہتر ہو جائیں گے، اور چین ہمارا سب سے بڑا دوست ہے۔ شاید اس لیے پاکستان کی طرف سے حکومتی سطح پر کوئی احتجاج نہیں کیا جا رہا۔ حالانکہ اگر آپ میں سے چند احباب ضرور ایسے ہوں گے جن کو کچھ نہ کچھ اس کا نالج ہوگا، لیکن اکثر جو ہے شاید ان کو پتہ نہ ہو کہ چائنا کے اندر مسلمانوں کی نسل کشی اس طرح سے کی جا رہی ہے کہ وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کو قرآن مجید، جو اصل قرآن مجید، مکمل قرآن مجید ہے، وہ رکھنے پر پابندی لگائی گئی ہے، اور وہ قرآن جو حکومت کی طرف سے ان کے لیے تیار کیا گیا ہے، کچھ آیتیں جہاد والی وہ وہاں سے نکال دی گئیں۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ اے نبی آپ ان کافروں، ان منافقوں سے جہاد کریں اور سختی کے ساتھ پیش آئیں۔ اب ایسی آیات وہاں سے نکالی جا رہی ہیں، جس طرح ابھی 1-2 ماہ پہلے ہندوستان میں بھی ایک شخص نے، اور مسلک اس کا وہ اہل تشیع سے اس کا تعلق تھا، تو اس بندے نے بھی وہاں کی ہائی کورٹ میں درخواست دی کہ قرآن پاک کی 26 آیتوں کو نکال دینا چاہیے، قرآن پاک کی 26 آیتوں کو نکال دینا چاہیے جس میں جہاد کا حکم ہے۔ اس وجہ سے مسلمان جہاد کرتے ہیں، یہ دہشت گردی کرتے ہیں، لہذا قرآن سے ان آیتوں کو ہی نکال دیا جائے۔ تو اب اس بندے کی سوچ اور عقل پر یہ حیرت ہے کہ وہ قرآن پاک جو اللہ کا فرمان ہے خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے۔ یہ ہمارا حال ہے، ہم نے خود اپنے آپ کو نہیں بدلنا، اور آج ہمارا ذہن ایسا ہو گیا ہم کہتے ہیں قرآن کو ہی بدل دیں، جو ہماری مرضی کی آیتیں ہیں وہ اس میں باقی رہیں، اور جو اللہ کا حکم ہماری مرضی کے خلاف ہے اس کو ذرا نظر انداز کر دیا جائے، اس کو ذرا نکال دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو، ان حکومتوں کو جو مہلت دے رہا ہے، تو یہ اس میں آزمائش ان کی بھی ہے، اور اس میں آزمائش تمام عالم اسلام کی بھی ہے۔ کیوں اللہ رب العزت اسرائیل کو نیست و نابود نہیں کر سکتا؟ اللہ رب العزت ایک آن میں اس ملک کو نیست و نابود کر سکتا ہے، لیکن وہ ہمیں بھی دیکھ رہا ہے، ہماری بھی آزمائش کر رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ فلسطین یہ عرب کا حصہ ہے، عرب کا علاقہ ہے، وہاں کے لوگ عربی ہیں، علاقہ بھی عرب کا ہے، لیکن جو ارد گرد عرب ممالک ہیں ان میں سے اکثر تو اس دور میں وہ ہیں کہ جو اسرائیل کو تسلیم کرتے جا رہے ہیں، جو اسرائیل کے ساتھ جن کے اپنے معاشی تعلقات ہیں، کاروباری تعلقات ہیں۔ اور ہمارے وہ چند ایک احباب جو آج کل UAE میں یعنی متحدہ عرب امارات میں، جسے دبئی، ابوظبی کہا جاتا ہے، یہ ساری ریاستیں ہیں، 7 ریاستیں،
اور میرے بھائی بھی ادھر ہوتے ہیں، اور وہ خود بتا رہے تھے کہ اگر کسی نے کوئی بندہ کسی کو کال کر رہا ہے اور کال کے دوران اس نے کال میں ہی اسرائیل کو کوئی برا لفظ اس کے بارے میں بولا، تو اسی وقت اس کا ویزا کینسل کر کے اس کو واپس اپنے ملک میں بھیج دیتے ہیں۔ یعنی اس قدر یاری اور دوستی ان کے ساتھ، اس قدر محبتیں، اس قدر ان کے ساتھ اچھے تعلقات۔ اور اگر اقوام متحدہ میں آواز اٹھائی بھی ہے تو پاکستان نے اٹھائی ہے، اگر دنیا میں آواز اٹھائی ہے ترکی نے اٹھائی ہے، اگر ان کی مدد کے لیے کچھ کیا ہے تو مصر نے کیا ہے یا کویت نے کیا ہے، لیکن وہ ہمارے باقی جو اسلامی ممالک جن میں سر فہرست سعودی عرب ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ کون سی آواز اٹھائی ہے؟ بلکہ جہاں پر جس ملک میں مسلمانوں پر ظلم کرنے والے، وہ انڈیا کے وزیر اعظم کو شاہ فیصل ایوارڈ، یہ سعودی عرب کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے کہ وہ کسی شخص کو شاہ فیصل ایوارڈ دے، تو شاہ فیصل ایوارڈ انہوں نے اس بندے کو دیا ہے جو کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے۔ تو یہ جو مہلت اللہ ہمیں دے رہا ہے، وہ جانچ رہا ہے کہ یہ جن کو اسلام کے نام پر اللہ نے حکومتیں دی ہوئی ہیں، یہ خود کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو اپنی اپنی حکومتیں بچا رہے ہیں، یہ تو اپنی اپنی عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو کیا پتا ہو کہ برما میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے؟ ان کو تو بس یہ پتا ہے کہ وہ جو تیل کی نعمتیں، وہ جو رب تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، سونا دیا ہے، دنیا کی ہر آسائش دی ہے، ان کو تو بس یہ پتا ہے ہم نے ان کو سیو کیسے کرنا ہے اور ہم نے اپنی دولت کو بڑھانا کیسے ہے۔ انہیں کیا پتا ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ تو رب تعالیٰ کسی ظالم کو جو مہلت دے رہا ہے تو ہم سب کی اس میں آزمائش ہے، وہ اس لیے اسے مہلت دے رہا ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ابابیل بھیج دے ان پر، جس طرح تو ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروانے والا ہے، تو ان کے خلاف بھی کوئی ایسی ہماری مدد فرما، غیبی مدد فرما۔ تو سوال ادھر سے بھی تو آتا ہوگا، تم نے جو ایٹم بم بنائے ہیں وہ کس لیے بنائے ہیں؟ ایٹم بم بنا کر بھی تم اگر ابابیلوں کے منتظر ہو، اتنی بڑی فوجیں لے کر، اتنے ہتھیار لے کر، ابھی بھی اگر تم ابابیلوں کے منتظر ہو تو پھر ابابیل ان پر نہیں تم پر آنے چاہیے۔ سارے وسائل تمہیں دیے ہوئے ہیں، دنیا کی نعمتیں تمہیں دی ہوئی ہیں۔ سارے اسلامی ممالک سے یہ سوال ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اتنی تمہیں نعمتیں دی ہیں، آپ صرف پیٹرول کا، جو دنیا کے اندر پیٹرول ہے، صرف اس کی آپ ریسرچ کریں اور دیکھیں دنیا میں کتنا تیل ہے، ان میں سے تقریباً 50 سے 60% پوری دنیا میں جو تیل، ڈیزل، پیٹرول ہے، وہ مسلمانوں کے پاس ہے، اور دنیا چل اس پر رہی ہے۔ دولت کا اندازہ کریں، ان اسلامی ممالک کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہمارے اندر دینی غیرت اور حمیت نہیں ہے تو یہ دراصل ہم سب کا امتحان ہو رہا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ظالم کو مہلت دی ہوئی ہے، رب تعالیٰ مظلوم کا بھی امتحان کر رہا ہے کہ ان میں سے کون اپنے بھائی کا ساتھ دینے والا ہے، کون اپنے بھائی کے ساتھ کندھا ملا کر چلنے والا ہے۔ تو اس میں یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک حکمت ہوتی ہے، اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ اس مظلوم کو سزا دے رہا ہے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں بھی یہ کتنا کرپٹ حکمران ہمارے اوپر مسلط ہو گیا ہے، جب سے یہ فلاں حکمران آیا ہے ہمارے حالات ایسے ہو گئے ہیں۔ بھئی اگر 2 منٹ کے لیے آپ اس حکمران کو ذرا سائڈ پہ رکھیں اور اپنے حالات دیکھیں تو بتائیں کیا ہمارے اوپر کوئی نیک حکمران آ سکتا ہے؟ میں اکثر جو دعا کیا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عدل و انصاف کرنے والا حکمران عطا فرما۔ ساتھ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رعایا جیسی انصاف کرنے والی اور ایماندار رعایا بننے کی توفیق عطا فرما۔ آپ 2 منٹ کے لیے ذرا اپنے حکمران کو ایک سائڈ پر رکھیں اور آپ شروع ہو جائیں ایک ایک عمل سے۔ آج دالیں ہیں ان میں ملاوٹ نہیں ہو رہی، دودھ ہے اس میں ملاوٹ نہیں ہو رہی، مارکیٹ میں 90% شہد مل رہا ہے، 2 نمبری کے ساتھ نہیں بیچا جا رہا۔ آپ اندازہ کریں کوئی ایک چیز آپ لے آئے اور آپ آ کر یہ کہیں، اور ہم کتنی افسوس کی بات ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ امپورٹڈ چیز ہے، یہ باہر کی ہے، ہمارا 100% یقین ہوتا ہے یہ چیز بالکل درست ہوگی، اور جب ہمارے سامنے کوئی چیز آئے پاکستانی ہے ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو جانچنا شروع کر دیتے ہیں، آیا یہ اصل بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا اپنا حال ہے۔ آج جگہ جگہ ہر کاروبار میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، دھوکہ فریب کیا جا رہا ہے، اس کا جواب دہ کون ہے؟
حکمران بعد میں جواب دہ ہے، اس کا ہم سے پہلے سوال ہوگا۔ اگر رب تعالیٰ نے کسی بھی ظالم حکمران کو رب کسی قوم پر مسلط کرتا ہے تو اس کے اعمال ایسے ہی ہوتے ہیں جس وجہ سے وہ مسلط ہوتا ہے۔ یہ سزائیں ہیں، یہ اللہ کے عذاب ہے، لوڈ شیڈنگ ہے۔ اب اس کے بجلی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ آج کے دور میں یہ بھی ایک نعمت بن چکی ہے کہ بجلی ہے تو اللہ کی یہ بڑی نعمت ہے، ہم آسائش میں رہتے ہیں، ہم سکون سے رہتے ہیں، اور لوڈ شیڈنگ ہم پر پریشانی مسلط ہو جاتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، نڈھال ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو عذاب ہے یہ ہمارے اپنے اعمال کا ہی نتیجہ ہے۔ ہم میں سے ہی کوئی شخص اٹھ کر جب یہ کہے گا بھئی فلاں بندہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، بھئی یہ سوچ کس نے دی ہے؟ اسلام نے تو یہ سوچ نہیں دی۔ اسلام تو کہتا ہے وقت کا حکمران اگر ممبر پر کھڑا ہو کر خطبہ دے رہا ہے، اسلام کہتا ہے خطبہ بعد میں دے، اپنے کرتے کا حساب پہلے دے۔ یہ ہمیں کس نے ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں ڈال دیں، اور کس طرح ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی؟ جب ہمارے ذہن میں یہ بات ہے بھی فلاں اگر 2 نمبری کرتا ہے تو تھوڑا سا لگا بھی تو دیتا ہے، جب ہمارا ذہن ایسا بن گیا تو ٹھیک ہے، ہم خود ہی ایسے حکمران پر مطمئن ہیں کہ جو کھا بھی لے اگر تھوڑا بہت لگا بھی دے تو اللہ ہمیں ایسے ہی حکمران دے گا جو کھاتے بھی رہیں گے اور تھوڑا بہت لگاتے بھی رہیں گے۔ اور جب ہمارے ذہن میں یہ ہوگا بھئی میں نے کسی کا حق نہیں کھانا اور کسی کو اپنا حق کھانے نہیں دینا، تو بتائیں جب ووٹ ڈالنے کی باری آئے گی تو ہم ایسے بندے کا انتخاب کریں گے جو خود بھی ایماندار ہو، جو کسی پر کبھی کسی نے اس پر ظلم نہ کیا ہو، اور کبھی اس نے کسی کی زمین نہ ناجائز ہڑپ کی ہو، اور کسی کے پلازے پر قبضہ نہ کیا ہو۔ جب ہم کسی ایماندار بندے کو، اور جس نے ووٹ لینے کے لیے پیسوں کی بھی لالچ نہ دی ہو اور آ کر ہمارے سامنے جھوٹے دعوے بھی نہ کیے ہوں، اگر ایسے بندے کو ووٹ دیں گے، وہ ایماندار سارے بندے مل کر جب وہ آگے جائیں گے اور کسی اور ایماندار بندے کو ہمارا وزیر اعظم یا صدر منتخب کریں گے تو پھر ہمیں سکون حاصل ہوگا، اور جو وسائل ہمارے پاس ہیں وہ ہم پر استعمال ہوں گے۔ لیکن جب پہلے دن سے ہی ہمارا ذہن یہ ہے، آئی ڈی کارڈ اس کو جمع کروایا، 10 آئی ڈی کارڈ اکٹھے کر کے بھی ایک بائک ملے گی، 20 آئی ڈی کارڈ 30 آئی ڈی کارڈ جمع کروا کر دیے ہیں بھی یہ سہولت ملے گی۔ جب ہم خود پہلے دن سے ہی اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں، اپنی ایمانداری بیچ رہے ہیں، اور پھر ہم مسجد میں آ کر نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں کوئی ایماندار حکمران دے، تو کتنا بڑا جھوٹ ہم بول رہے ہیں اور کتنا بڑا مذاق ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو ظالم رب تعالیٰ اس کو جو مہلت دیتا ہے وہ دراصل جو مظلوم، اور وہ بظاہری طور پر مظلوم ہوتا ہے، دراصل وہ خود بھی ظالم ہے۔ دراصل جو مظلوم ہے وہ اپنی جگہ خود بھی ظالم ہے۔ اگر رب تعالیٰ نے ایک برے حکمران سے ہمارے اوپر سختی کی ہے تو دراصل ہم خود بھی تو ظالم ہیں۔ ہمارے جو ماتحت ہے اور جہاں تک ہماری رسائی ہے ہم بھی تو کسی چیز کو معاف نہیں کرتے، ہم بھی تو ظلم سے دریغ نہیں کرتے۔ تو رب تعالیٰ نے یہ جو ظالم کو مہلت دی ہوتی ہے یہ اسی لیے دی ہوتی ہے کہ بعض اوقات جو مظلوم ہوتا ہے اس کو اس کے اعمال کی سزا دینا مقصود ہے۔ بر صغیر پر، ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کیا، کس وجہ سے کیا؟ کہ یہاں پر جو حکمران تھے ان کو دنیا کی لالچ زیادہ آ گئی تھی۔ انگریز آئے، انہوں نے یہاں پر قبضہ کر لیا، مسلمانوں پر ظلم کیا۔ اب مسلمان اپنے کیے پر پچھتائے اور یہاں کے لوگوں نے جد و جہد شروع کی، اور تقریباً 90 سال کے بعد ہی رب تعالیٰ نے انہیں پھر آزادی دے دی کہ جب کوئی بندہ اپنے کیے پر پچھتاتا ہے اور ایمانداری کے ساتھ جد و جہد کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کا صلہ اسے ضرور دیتا ہے۔ 90 سال کی محنت میں، 90 سال کی تحریک میں، 90 سال کی جد و جہد کے بعد رب تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد ملک دے دیا جس میں ہم اب کسی غیر مسلم کے پابند نہیں، جس میں ہم اب کسی ظالم کے پابند نہیں۔ لیکن جب ہم نے اس نعمت کی قدر نہ کی اور ہر ایک نے اسے کھانا شروع کر دیا تو پھر حالات سب کے سامنے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے، سود کا نظام بھی چل رہا ہے، بینکوں میں بھی چل رہا ہے، ہمارے عام کاروبار میں بھی چل رہا ہے، ہمارے عام معاملات میں بھی چل رہا ہے۔ تو جب حال یہ ہے تو پھر کس طرح سے ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ ظالم سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما۔ اگر ظالم سے چھٹکارا ملنا ہے تو سب سے پہلے تو ہماری اپنی ذات سے ہی چھٹکارا ملنا ہے، کیونکہ ہم بھی تو کسی نہ کسی پر ظلم کر رہے ہیں۔
دکان پر بیٹھ کر اگر کسی کو غلط دام بتا رہے ہیں اور کسی کو غلط چیز بغیر اس کا عیب بتائے ہم دے رہے ہیں، ہم بھی تو کسی نہ کسی طرح سے ظالم ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کسی کو اگر مہلت دیتا ہے، اور سب سے پہلے جو بھی گفتگو ہوئی، جو بھی باتیں ہوئیں، ہر ایک بندے کو اپنے آپ کو سامنے رکھ کر یہ چیزیں اپنی طرف متوجہ کرنی چاہیے۔ گھریلو معاملات میں، حقوق میں تو نہیں میں کسی پر ظلم کر رہا، اپنے کاروباری معاملات میں تو نہیں کسی پر ظلم کر رہا۔ اگر ملازم ہے تو یہ سوچیں کہ میں جس کی ملازمت کر رہا ہوں، کیا مجھ پر جو ڈیوٹی اس نے دی ہے، جو کوئی مال بنانا ہے، مزدوری کرنی ہے، کیا میں اس میں کوئی کمی تو نہیں کر رہا؟ اگر آپ خود مالک ہیں، کوئی آپ کا ماتحت ہے، تو پھر بیٹھ کر سوچیں کیا میں اس سے کام زیادہ لے کر مزدوری تو نہیں کم دے رہا؟ ہر بندہ اپنے آپ کا محاسبہ کرے، ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے کہ آیا میری ذات سے تو نہیں کسی کو ظلم پہنچ رہا۔ اور ظلم کی سزا ایک دن ضرور ملتی ہے، لیکن جو مہلت ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے۔ اور جب ہم سمجھ جائیں گے اور جب ہمیں شعور آ جائے گا تو انشاءاللہ العزیز جب ہم ظلم کرنے والے نہیں ہوں گے، کوئی بھی ظالم حکمران ہم پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے اعمال ہیں۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا امالکم اعمالکم، تمہارے جو حکمران ہوتے ہیں دراصل وہ تمہارے اعمال ہوتے ہیں۔ جو حکمران تم پر مسلط ہے دراصل تمہارے اعمال ایسے ہیں۔ آپ یورپ میں چلے جائیں، ان کے حکمران بغیر سیکیورٹی کے سادہ لوگوں میں پھر رہے ہیں، اگرچہ کافر ہیں، اگرچہ وہ ملحد ہیں، اگرچہ وہ جو بھی ہیں، لیکن اپنی رعایا میں انصاف کرتے ہیں، اور وہاں کے لوگ بھی آپس میں انصاف کرتے ہیں، اور وہاں کے لوگ بھی شعور رکھنے والے ہیں۔ تو دنیاوی لحاظ سے اللہ ان کو دے رہا ہے، اگرچہ ایمان والے نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس صرف ایمان ہے، وہ بھی ہمارے عقیدے کی حد تک ہمارے پاس ایمان ہے۔ عمل کے لحاظ سے ہم لوگ جو ایمانی تقاضے ہیں، اسلام کے تقاضے ہیں، وہ پورے نہیں کر رہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ نے ہم سب کو جو مہلت عطا کی ہوئی ہے، رب تعالیٰ ہمیں اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم میں سے کسی پر بھی کوئی ذرہ برابر بھی ظلم ہوا ہو، رب تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور آئندہ ہم سب کو رب تعالیٰ ان